اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی ایک ہی آیت تھی، آیت نمبر 3، اور یہ آیت سبحان اللہ کافی لمبی آیت، اور اس میں بہت سے اہم پہلو جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ان اہم پہلوؤں میں حلال اور حرام جانور، اور وہ حلال جانور جو کسی کنڈیشن کی وجہ سے جائز نہیں رہتے، حرام ہو جاتے ہیں وہ، اور بہت ہی اہم پہلو کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی ایک اور یہاں پر تعمیل کرنے کے لیے، یا اس کے اوپر کاربند رہنے کے لیے ایک اور یہاں پر کنڈیشن کہ اللہ کے نام لیے بغیر یا کسی غیر اللہ کا نام لے کر یا کسی غیر اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی قربانی، کوئی کھانا وہ دینا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، وہ بھی جائز نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ تھا کل کی آیت میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر بتا دیا کہ قسمت معلوم کرنے والے کرو فال کے تیروں سے، نہ تم قسمت معلوم کرو فال کے تیروں سے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر وہ کام یا ہر وہ ایکٹیویٹی شامل ہو جاتی ہے جس میں کوئی فائدہ حاصل کیا جائے صرف اور صرف قسمت کی بیس پر، اس میں اپنی کوئی محنت، کوئی اپنی کوشش یا اپنی کوئی ذہانت یا اپنی کسی سکل کی مطلب سکل کو استعمال کا نہیں، بلکہ 100% ان کی قسمت کے اوپر ہے کہ کیا ان کے نصیب میں یا کیا ان کی قسمت میں نکل آتا ہے۔ جیسے لاٹری کا سسٹم یا تیر کا یہاں پر فال نکالنے کا کہا گیا، اس کے علاوہ جوا اور سٹہ بازی جو ہے وہ ساری قسمیں یہ بھی گناہ کے کاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پر اشارہ دے دیا، بلکہ واضح کر دیا کہ یہ بھی سب گناہ کے کام ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تکمیل دین کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اپنی نعمت جو ہے اس کو پورا کر دیا، اور دین کو بطور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ بھی ایک اہم آیت تھی اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال اور حرام کی بہت ساری سہولتیں دے دی گئیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا گیا، ایمان کے سارے کیٹیگریز، ایمان کے سارے بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو بہت واضح کر کے بتا دیا گیا۔ آخری نبی جو ہیں ان کو مبعوث کر دیا گیا، اور جن کی شریعت قیامت تک آنے والے تمام بنی نوع انسان کے لیے راہ ہدایت اور مشعل راہ ہے۔ تو یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے کہ اسلام تمہارا دین ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو یقیناً دنیا اور آخرت کی ساری جو سہولتیں ہیں اور ساری جو نعمتیں ہیں وہ بھی سمیٹتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بتا دیا
کہ حرام کوئی بھی کسی کی قسم کا مردار ہے چاہے یا کوئی اور کیٹیگری کھانے کی چیزوں کی جو کسی بھی کیٹیگری میں حرام حرام شمار ہوتی ہے، حرام کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اس کو مجبوری کی حالت میں اس حالت میں کہ انسان کی موت واقع آ رہی ہو اور اتنا بھوک کی شدت ہے یا بیماری وغیرہ یا کسی بھی وجہ سے اس قدر مطلب اس کی کنڈیشن ہے کہ اس کی موت یقینی ہے، تو اس کو صرف اس کے موت کے منہ سے واپس نکالنے کے لیے، موت سے بچانے کے لیے اتنی سی مقدار جو ہے اس کو حلال کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھنا اس ضمن میں گناہوں کی طرف جھکنے والے نہ ہو جانا، کہ اپنے جو حد ہے صرف اتنی سی مقدار جس سے جو موت کی جو کشمکش ہے اس سے انسان نکل آئے، صرف اتنی سی مقدار جو ہے اس کی اجازت دی گئی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو اس کی زندہ مثال بہت ساری میڈیسنز میں کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو شرن جو ہیں وہ حلال نہیں ہیں، لیکن وہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں یا زندگی کو بچانے کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور قلیل مقدار میں ان کا موجود ہوتی ہیں وہ اس دوائی کے کنڈنٹس میں، میڈیسنز میں۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ آج ہم آیت نمبر 4 اور اس کے بعد آنے والی آیات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ بہت ساری آیات اور آیات آگے آنے والی آیات جو ہیں وہ بہت ساری یا بہت آیات کے بہت سارے حصے جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے سورہ بقرہ میں یا سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں، وہی وہاں پر ریپیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جیسا ذکر ہوا تھا سورہ مائدہ جو ہے یہ ایک حتمی احکامات یا احکامات کی فائنلائزیشن سٹیج کے طور پر ہے، جس میں نئے احکام بھی ہیں، بہت وضاحت کے ساتھ احکامات جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، جو پہلے سے گزر چکے موضوعات اس میں بھی ایک فائنل کنکلوژن یا ایک مطلب ایک فائنل حکم جو ہے بہت ہی محکم طریقے سے اور بہت ہی واضح طریقے سے وہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ تو اس ضمن میں کچھ پچھلی جو آیات ہیں ان کے بہت سارے حصے جو ہیں وہ بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ آسانی سے ہم کور بھی کر لیں گے اور اس میں ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 4۔ یسألونک، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام مختلف موضوعات پر یا اپنے جو ان کے شکوک و شباب ہوتے تھے یا کچھ احکامات جو آئے ان کے مزید تفصیل طلب کرتے تھے تاکہ وہ صحیح طریقے سے عمل کر سکے ان احکامات کا، اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے یا کسی ایسی بات کا احتمال ہو تو اس سے بچا جا سکے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ سوال کرتے تھے۔ اہل کتاب بھی اسی طرح سے مختلف طرح کے سوال کرتے تھے، لیکن ان کے سوال جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے سوال جو ہے رضوان اللہ اجمعین، ان کے سوال جو ہے وہ یقیناً ہدایت کو مزید واضح کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ بہرحال یسألون کا، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، کہ حلال کیٹیگری میں کچھ اور بھی وضاحت وہ پوچھتے تھے آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال کیا گیا ان کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے انہیں، آپ کہہ دیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم، احل لکم الطیبات، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، تمام پاکیزہ چیزیں جو طیب کیٹیگری میں آتی ہیں، جس میں مطلب سبز کھانے کی جو چیزیں ہیں، پودے اور پودوں کے اناج وغیرہ جتنے ہیں وہ تو سارے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں میں کچھ حلال اور حرام کی جو تمیز ہے وہ ہمیں پچھلی آیات سے ملی ہیں، تو ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اس سے پہلے اہل کتاب یا یہودی وغیرہ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں اپنے اوپر خواہ حرام کر لی تھیں، جبکہ ان کی شریعت نے بھی ان کو حرام نہیں کیا تھا۔ جیسے کہ اس کی مثال اونٹ کا گوشت کی ہے۔ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں
وہ کیونکہ نہیں کھاتے تھے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری حلال چیزیں جو ہیں، پاک چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی. وما علمتم، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سدایا ہو. اب شکاری جانور، کچھ شکار کرنے کے لیے کچھ جانوروں کو پالا جاتا ہے اور ان کو سدھارا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے شکار کرنا. اس میں جیسے کتا ہے، خونخوار کتے ہوتے ہیں. کتا جو ہے وہ حرام ہے بیسیکلی، لیکن اس کو شکار کے لیے اپنے پاس رکھ کے اس کی تربیت کرنا اور اس کو شکار کا کرنا سکھانا، سدھارنا جو ہے، یہ بہت ہی عام فہم بات ہے. ہم نے بہت جگہ دیکھا سنا ہوگا. تو وہ اس کے علاوہ باز اور شکرے وغیرہ جو ہیں پرندے، وہ بھی مطلب مالک کے لیے شکار کرنے کے لیے سدھائے جاتے ہیں. بہرحال، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سدھایا ہو، جنہیں تم نے تربیت ٹریننگ دی ہو شکار کرنے کی، من الجواری ہی، زخم دینے والے جانوروں میں سے. زخم دینے والے جانور یا چیر پھاڑ کرنے والے جانور، جیسے کتے کی مثال دی، یا شکرا اور باز وغیرہ، یہ نوچ کر اور مطلب چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں. درندے کہہ لیں، درندے قسم کے جانور، لیکن ان کو سدھایا ہو شکار کرنے کے لیے. مکلبین، شکاری بنانے والے ہو، شکانے بنانے والے، وہ جو جانور ہیں جن کو سدھایا ہوا ہے وہ کیا کرنے والے ہوں؟ شکاری بنانے والے ہوں. مکلبین تو علمونہم، تم سب سکھاتے ہو انہیں، مما، اس میں سے جو علمکم اللہ، جو اللہ نے سکھایا تمہیں. اللہ نے جو تمہیں سکھایا، اللہ نے جو تمہیں علم دیا، اس کے مطابق، اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے خاص رحم سے تم ان شکاری جانوروں کو، ان جو درندے جانور ہیں شکار کے لیے، ان کو سدھاتے ہو اور ان کو ٹرین کرتے ہو. فَكُلُوا، تو پس تم کھا لو، مما، اس میں سے، امسکنا علیکم، جو پکڑ رکھیں تم پر، جو وہ پکڑ رکھیں تم پر. جو وہ پکڑ رکھیں تم پر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شکار والے جانور کو، اپنے جانور کو، کتا یا شکرا وغیرہ، باز وغیرہ کو جب وہ چھاڑتے ہیں شکار کرنے کے لیے، تو وہ شکار کو مالک کے لیے روکتے ہیں. وہ شکار کو اپنے لیے نہیں، اپنے کھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ مالک کے لیے روکتے ہیں. جیسے مثال کے کوئی ہرن یا کوئی پہاڑی جنگلی جی، جیسے کوئی ہرن وغیرہ یا شکاری یا پہاڑی بکری وغیرہ یا اس طرح کا جانور، اس کا شکار کرنے کے لیے ایک کتے کو مالک نے چھوڑا، تو وہ کتا جو ہے وہ جا کر اس کی ٹانگ سے یا اس کے سر سے یا اس کی دم سے اس کو پکڑ لے گا اور اس کو روک کے رکھے گا اپنے مالک کے لیے. اس کو کھائے گا نہیں، اس کو مارے گا نہیں، اس کو کھائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کو زبردستی اپنے پنجوں کے ذریعے یا اپنے منہ کے ذریعے اس کی ٹانگ کے اوپر یا اس کی دم سے یا اس کے سر سے اس کو پکڑ کے رکھے گا، اس کو شکنجا کس لے گا، اس کو روک رکھے گا جب تک کہ مالک نہ آ جائے اور مالک آ کر پکڑ کر اس کو ذبح کر لیں. تو اس طرح سے جو روک رکھیں، پکڑے رکھیں تم پر، تمہارے لیے، یعنی جو مالک ہے اس کے لیے، وہ اس کو روک کر رکھیں، نہ کہ اس کو اپنے کھانے کے لیے جاتے ساری اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو مطلب مار کر اس کو کھانا شروع کر دیا. اس طرح سے نہیں، اپنے مالک کے لیے روک کر رکھیں گے. وہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم سب ذکر کرو اللہ کا نام اس پر. تو جب وہ شکار کو تم چھوڑو شکار کرنے کے لیے، تو پھر بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، جیسے ذبح کرتے ہوئے کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کا نام. جیسے آج کل یہ جو بندوق ہے، شکار کے لیے بندوق ہوتی ہے جو، اس کے لیے بھی یہ اس طرح کی جو کیٹیگریز ہے یا اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہے، یا اسی طرح کی اس کے لیے بھی علماء جو کہتے ہیں کہ جب وہ شکار کے لیے بندوق یا وہ اپنا جو فائر ہے وہ کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھ لو. تو جب وہ جا کے لگے گا اس کو تو یقیناً اس میں سے کچھ خون وغیرہ بہے گا. بہرحال جب تم شکار کو چھوڑو، شکاری جانور کو چھوڑو، تو اس پر اپنا اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو شکاری جانور مالک کے لیے اس نے شکار کیا، اپنے کھانے کے لیے شکار نہیں کیا،
تو وہ روک کے رکھے گا. عام طور پر وہ اس کو روک کے رکھتا ہے. جب مالک اس وہاں تک پہنچتا ہے تو مالک اس کو ذبح کرتا ہے پراپر شرعی طریقے سے, جو بھی شرعی طریقہ ہے. لیکن اگر مالک کے پہنچنے سے پہلے وہ جانور ہلاک بھی ہو جائے تو پھر بھی اکثر علماء اس کو حلال کی کیٹیگری میں لاتے ہیں, کیونکہ اس آیت کے اس حکم کے مطابق جب اس شکاری جانور کو چھوڑو تو اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھ لیا کرو, اللہ کا نام لے لیا کرو. بہرحال زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں, اور ہوتا بھی عموماً ایسا ہی ہے کہ وہ شکار کو روک کر رکھتے ہیں اور مالک جو ہے وہ بعد میں جا کر اس کو مزید قابو کر کے اس کے اوپر پھر تکبیر وغیرہ پڑھ کے اس کو ذبح کر لیتا ہے. واتقوا اللہ, اور دیکھو ڈرو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اگر کسی اللہ کے کسی حکم میں کوئی آسانیاں آئی ہیں تو ان آسانیوں سے اگر کوئی انسان تجاوز کرے گا, اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی لیے ڈرنے کا حکم بھی دیا, جہاں پر آسانیاں آئیں, جہاں پر کچھ سہولتیں جو ہیں وہ میسر کی, تو ان کے ساتھ اکثر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں آئے گا کہ ان حدوں سے پار مت جانا, ان حدوں کو کراس نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل, آج کے دن یا آج احل حلال کر دی گئی, لکم الطیبات, تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں, وطعام الذین, اور کھانا ان لوگوں کا, اوت الکتاب, جو کتاب دیے گئے, یعنی اہل کتاب جو کتاب پہلے کتاب دیے گئے, حل لکم, حلال ہے تمہارے لیے. کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے, اگر قرآن میں یہ آتا ہے کہ جو کتاب دیے گئے, اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں وہ, یعنی اہل کتاب, اس میں یہودی اور عیسائی وغیرہ آ گئے ہیں, ان لوگوں کا جو کھانا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے, ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. ہاں البتہ ان کا کھانا ہمارے لیے حلال جو ہے, جو اناج وغیرہ یا سبز چارہ وغیرہ جو ہے, سبز سبزیاں پھل وغیرہ, وہ تو یقیناً ہر صورت میں حلال ہے, پاکیزہ ہے, پاک ہے. لیکن جو ذبیحہ جانور ہے وہ دو کنڈیشن پر, کہ ایک تو اس کو پراپر طریقے سے ذبح کیا جائے اور اللہ کا نام لے کر, اللہ کے نام سے وہ ذبح کی گئی ہو اگر, تو اس کنڈیشن کو پورا اگر کریں گے ان کا ذبیحہ, تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہے. جیسے یہاں پر ہم قطر میں رہ رہے ہیں, تو قطر میں یہاں پر جو بھی گوشت مارکیٹس وغیرہ میں آتا ہے تو وہ شرعی طریقے سے حلال کیا ہوا رہتا ہے. تو وہاں سے وہ پرچیز کر کے گوشت, اگر کوئی اہل کتاب ہیں وہ پکا کر اگر کسی مسلمان کی ہماری کی دعوت کریں گے تو ہم اسے یقیناً ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ وہ حلال کیٹیگری میں آتے ہیں اور جو گوشت یوز ہوا وہ حلال ہے. تو یہاں پر ایک اور آسانی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات, اور پاک دامن عورتیں, من المؤمنات, مومن عورتوں میں سے, مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں, یعنی یہ نکاح اور شادی کے لیے, اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے, اپنی نسل انسانی کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے, جو مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں, مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں, والمحصنات, اور پاک دامن عورتیں, من الذین, ان لوگوں میں سے جو, اوت الکتاب, جو کتاب دیے گئے, یعنی اہل کتاب, من قبلکم, تم سے پہلے, جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب. اب یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے, اس آیت کا یہ حصہ, والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, یہ دونوں حصے جو ہیں, پہلا حصہ تو مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے ہے کہ پاک دامن عورتیں, مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں. یہاں پر ہمارے لیے اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ ہم دیکھیں شادی کرنے کے لیے, تو اس کے لیے جو بہت ہی ضروری اور بیسک کنڈیشن ہے, سب سے پہلی جو کنڈیشن جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ ہے پاک دامنی عورتوں کی. یہ مردوں کے اوپر بھی اسی طرح سے لاگو ہوتی ہے کہ چاہے کسی عورت کو رشتے کے لیے دیکھیں یا مرد کو رشتے کے لیے دیکھیں,
تو اس کی پاک دامنی جو ہے اس کو سب سے زیادہ اولیت دینی چاہیے. یقیناً باقی جو چیزیں ہیں، اس کا حسب نسب ہے، اس کا کاروبار وغیرہ ہے، اس کی مالی حیثیت جو ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی عادات، باقی معاشرے میں ان کا جو عزت اور مرتبہ ہے، وہ بھی یقیناً کسی نہ کسی طور پر سامنے رکھی جاتی ہیں. لیکن پاک دامنی جو ہے وہ اس کو اہمیت اور افضلیت جو ہے وہ دینا، اس کا یہاں پر اشارہ ملتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں آج کل بالکل الٹ ہو چکا ہے. وہ مطلب سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، مطلب اگر لڑکی ہے تو شکل صورت، اگر لڑکا ہے تو کاروبار کہاں پر کرتا ہے اور کتنی اس کی انکم ہے اور کتنا بڑا مکان ہے اور کتنے بہن بھائی ہیں اور وہ کیسے رہتے ہیں اور یہ سارے معاملات. اور پھر اینڈ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ چلو مسلمان بھی ہے کہ نہیں. ان کے لیے اکثر اوقات اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ جس ٹھیک ہے مسلمان ہے، ٹھیک ہے باقی. اور اگر کوئی کہہ بھی دیا جائے کہ ہاں یہ بہت نمازی اور پرہیزگار ہے، تو عام طور پر تصور یہی کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لیتا ہے. اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بہت مومن بندہ ہے، بلکہ اس میں باقی اوصاف جو ہیں مومن کے وہ بھی ہونے چاہیے. نماز کے علاوہ باقی احکامات کی پاسداری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے، بلکہ پہلی اہمیت اس کو دینی چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور یہاں پر اسی چیز کا اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزیں جو ہیں وہ ساری سیکنڈری ہونی چاہیے. اور اس کی ایک اور جو مزید مطلب امپورٹنس ہمیں ملے گی وہ یہ ہے آیت کے اگلے حصے میں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ ان لوگوں کی اہل جن کو کتاب دیا گیا، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتیں، یعنی یہودی اور عیسائی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی مسلمان مرد جو ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اس کی بھی کیا کنڈیشن لگائی، والمحصنات، وہ بھی پاک دامن ہونی چاہیے. پاک دامن یعنی وہ اپنے ریلیجن کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کو عبور ہونا چاہیے، وہ اپنی مذہبی سوچ رکھتی ہوں. اس کے علاوہ روزمرہ کے معمولات میں وہ پاک دامن ہونی چاہیے. بازاری اور مطلب اس طرح کی جو عورتیں ہیں، عام طور پر یہودیوں اور عیسائیوں میں عام ایک کنسپٹ بھی ہمارا پایا جاتا ہے، وہ کھلے ذہن کی ہوتی ہیں اور ان کا لباس اور معاشرتی معاملات جو ہیں وہ بہت ہی معیوب سے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی نہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی پاک دامن ہونے کی کنڈیشن یہاں پر لگا دی. اکثر جو ہے وہ یہ پاک دامنی کو جو نکاح وغیرہ کرتے ہیں اہل کتاب سے، یہودی یا عیسائی وغیرہ سے، خاص کر ویسٹ میں جا کر وہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی اس کنڈیشن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. لیکن عام طور پہ میرا نہیں خیال کہ اس کنڈیشن کو کوئی سامنے رکھتا ہے. عام طور پر کوئی ویزا وغیرہ پکا کرنے کے لیے، گرین کارڈ لینے کے لیے، یا اس طرح سے معاملات جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، سہولتیں حاصل کرنے کے لیے کر لیتے ہیں. یا اگر کوئی ریئل حقیقت میں کرتا بھی ہے تو اس میں شاید بہت کم دھیان دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی پاک دامنی جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. تو اب محسنہ جو ہے، اہل کتاب کی محسنہ، وہ بھی یقیناً اگر پاک دامن عورت ہے، اپنے مذہب کو کچھ جانتی ہے، سمجھتی ہے، تو یقیناً وہ سلجھی ہوئی ہوگی. وہ جب ایک مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کرے گی تو وہ اس کی باتوں کو سمجھے گی، اس کی زندگی کو سمجھے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ دین قبول کر لے بعد میں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مددگار ہو کم از کم آگے آنے والے بچوں کی تربیت میں، اچھی تربیت میں. تو اس لیے اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ ان کے ساتھ مسلمان مرد جو ہے وہ شادی کرتے ہیں. اس کے لیے فردر کچھ کنڈیشن جو ہیں وہ کیا ہیں، اذا آتیتموہن، جب تم دو انہیں، اجورہن، ان کے اجر یا ان کے مہر. اب جن کے ساتھ بھی تم نکاح کرنے جا رہے ہو ان کو ان کے مہر جو ہیں وہ ان کو ادا کر دو. محسنین غیر مصافحین، وہ سب نکاح میں لانے والے ہیں، نہ کہ بدکاری کرنے والے. اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو نکاح کا ارادہ ہے وہ خالصتاً نکاح کرنے کا، شادی کر کے گھر بسانے کا اور آگے نسل جو ہے اس کو بڑھانے کا اور اپنی زندگی گزارنے کی نیت ہو، نہ کہ بدکاری کرنے کی یا اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو کرنے کی ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے.
اسی لیے مطلب ضروری ہے کہ جب بھی نکاح کیا جائے تو اس میں ٹائم کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی مدت کے لیے یا اتنے سالوں کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے، یہ وہ بدکاری کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں حلالہ جو ہے وہ اسی کی ایک قسم ہے جو معاذ اللہ بہت سارے مطلب سو علماء جو ہیں، وہ علماء تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں کس طرح کیٹیگری کے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یا اس میں سہولت کاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال نکاح کرنے والے ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اور نہ پکڑنے والے اخذان چھپے دوست کا مطلب چھپ چھپا کر بھی نکاح نہیں کرنا، ایسا نہیں نکاح کر کے بس وہ اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور ظاہر نہیں کیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں، بلکہ نکاح کیا تو وہ اوپنلی ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے، کسی سے چھپا کر نہیں، کیونکہ نکاح ایک حلال چیز ہے اور یقیناً اگر کوئی حلال کام کیا ہے تو وہ اس میں پھر چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں چھپانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ایسے ہی ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی، جب کویت کی جنگ ہوئی، کویت وار 91 میں، غالباً 1991 میں، تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ کویت میں تھے، تو کویت کی جنگ جب شروع ہوئی تو ظاہر ہے وہ پھر ہمارے لیے بہت پریشانی کا معاملہ تھا کہ کس طرح سے اب ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کہاں پر ہیں وہ، کیسی حالت میں ہیں۔ بہرحال 3 مہینے کے بعد وہ آئے، جہاں سے بھی ایران وغیرہ سے ہو کر عراق اور ایران کے رستے سے پھر آئے۔ تو بہرحال جنگ لگنے سے پہلے ان کا ایک دوست پاکستان میں سیالکوٹ میں آیا ہوا تھا پہلے سے، ٹھیک ہے، چھٹی گزارنے کے لیے۔ جب جنگ لگ گئی تو وہاں پر حالات خراب ہو گئے، تو ان کا دوست جو ہے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، میری وہاں پر مطلب چیزیں ہیں، میرا بینک بیلنس ہے یا میرا سارا سامان جو ہے وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے گھر والے کہیں کہ تم واپس کیوں جانا ہے بھائی، جنگ لگی ہوئی ہے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہو لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہو، تم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ وہ بہت بس بے چین ہو اور اس کا دل مچلے اور وہ کہے کہ نہیں میں نے جانا ہے، میری چیزیں وہاں پر، وہ گھر والوں کے اصرار پر، اور ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ پھر اس کو بتانا پڑا کہ ہاں میں نے وہاں پر ایکچولی وہاں پر شادی کی ہوئی ہے، وہاں پر میری بیوی ہے اور میرا بچہ بھی ہے، تو مجھے ان کو مطلب ان کی مجھے فکر ہے اور ان کو مجھے لینے کے لیے جانا ہے۔ تو پھر گھر میں پتا چلا کہ ہاں اس نے تو شادی بھی کی ہوئی ہے۔ تو مطلب ایسی شادی کو چھپا کر رکھنا اپنے گھر والوں سے یا اپنے احباب سے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ چھپانے والا دوست چھپانے والا نہ ہو، مطلب نکاح کیا ہے اگر تو اس کو اوپن کرنا ہے، نہ کہ چھپا کر رکھنا ہے، مخفی رکھنا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو عورتیں جن کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ عورتیں اور یقیناً مرد بھی جو ہیں وہ نکاح گھر بسانے کی ان کی نیت ہو، نہ کہ بدکاری کرنے کی اور خفیہ دوستیاں بنانے کی۔ بہرحال اس کا اتنی سی تفصیل کافی ہے، اس کے اوپر پہلے بھی بحث ہو چکی۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو انکار کرے ایمان کی باتوں کا، جو ایمان کی باتوں کا اللہ نے جو بیان کی ان کا انکار کرے، ان سے روگردانی کرے، فقط تو یقیناً حبط عملہ، تو ضائع کر دیا، یقیناً ضائع ہو گیا اس کا عمل، تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اگر وہ نیت اچھی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا یا اپنے نیت میں بگاڑ لاتا ہے، اللہ کے کسی حکم کی انکاری کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، خسارہ پانے والے میں سے ہوگا۔ اگر اس کے اعمال ہی اس دنیا میں ضائع ہو جائے تو یقیناً آخرت میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا، وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم سب کھڑے ہو جاؤ، تم کب کھڑے ہو یا اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ یا کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم سب دھو لیا کرو اپنے چہروں کو۔ یہاں پر اس آیت کے پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے، باقی وضو کا ایک مکمل طریقہ جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ 3 دفعہ دھونا ہے اور کون کون سے اعضاء دھونے ہیں اور کون سا مسح سر کے اوپر کرنا ہے۔ یہاں پر جو فرائض ہیں ان کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر مسح کرنے کی اجازت اور مسح کرنے کی کنڈیشن جو ہے، کون سی کنڈیشن ہو جس میں مسح کرنا بھی جائز ہے، اور مسح کے ریلیٹڈ ہم نے تفصیل سے آئی بلیو کہ سورہ نساء میں یا اس سے پہلے
ہم پڑھ چکے مسح کرنے کے حوالے سے، تو اسی کا ذکر ہے، وہی ریپیٹیشن ہے یہاں پر۔ تو دیکھتے ہیں، اے ایمان والا جب تم اٹھو نماز کے لیے تو تم دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، پہلا فرض جو ہے اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے کہ اردو میں جو ہم ہاتھ کہتے ہیں نا، اردو میں جو ورڈ یا جو ٹرم ہاتھ ہم یوز کرتے ہیں، وہ ہاتھ ہے یہ ہمارا پنجہ، یہ جس میں 5 انگلیاں اور ہتھیلی آتی ہے، یہ کلائی سے اوپر جو حصہ ہے، اس کو ہم اردو میں ہاتھ کہتے ہیں۔ لیکن عربک میں ہاتھ جو ہے نا، وہ غالباً کوہنیوں تک ہے یا بغلوں تک ہے، پورا بازو، یا کم از کم یہ کوہنیاں جو ہیں ان تک ہاتھ ہے۔ تو عربک میں ہاتھ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اردو کی نسبت۔ تو اگر شفیق صاحب مجھے فردر بتا دیں کہ مطلب عربک میں جس ہاتھ کہتے ہیں، ید جسے کہتے ہیں، تو وہ ایدیکم، جیسے ہاتھ یہاں پر آیا تو وہ کوہنیوں تک ہیں یا بغلوں تک ہیں، پورا بازو اس میں شامل ہے۔ بہرحال میں اس کو فردر دیکھوں تب میں کبھی وضاحت بھی کر دوں گا۔ بہرحال اردو میں جو ہم ہاتھ کہتے ہیں اور جو عربک میں ہاتھ ہے، عربی زبان میں جو ہے، ان میں یہ ٹیکنیکلی یہ فرق ہے۔ تو اسی لیے مزید وضاحت ہے یہاں پر کہ ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک۔ وَامْسَحُوا، اور تم سب مسح کر لو، بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا، مسح کرو اپنے سروں کا، یہ تیسرا فرض آ گیا۔ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دونوں ٹخنوں تک، یعنی اپنے پاؤں کو دونوں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ 4 وضو کے فرائض یہاں پر ہیں کہ سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لو، پھر اپنے ہاتھوں کو۔ ترتیب جو ہے وہ پھر احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال اپنے چہرے کو دھونا اور ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک، اور سر کا مسح کرنا نمبر 3، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا نمبر 4۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، جنوباً، جنابت کی حالت میں، جنابت اگر کسی بھی وجہ سے فرض غسل جو ہے وہ فرض ہو چکا احتلام کی وجہ سے یا مباشرت کی وجہ سے، تو اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَتَّحَّرُوا، تو تم سب طہارت حاصل کرو، یعنی فرض غسل جو ہے وہ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، مرد، بیمار، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہو کوئی تم میں سے گھاٹی سے، یہاں پر بیت الخلاء لکھا ہوا ہے، گھاٹی اس کا مطلب ہے، گھاٹی یعنی کہ پہلے زمانے میں یا آج بھی پرانے گاؤں میں جب مطلب فارغ ہونے کے لیے یا بیت الخلاء کے لیے اگر کسی کو قصد کرنا ہوتا تو وہ باہر کھیتوں میں یا مطلب پہاڑیوں کے درمیان یا باہر کھلی میدان میں جا کر اپنا مطلب بول و براز وغیرہ جو ہے نا اس کی نیت سے جاتے تھے۔ آج کل بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں تو اس لیے بیت الخلاء یہاں پر ترجمہ ہو گیا۔ بہرحال اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، یا سفر پر ہو، یا بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہو، پخانہ وغیرہ یا پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، صحبت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدو، تو پھر تم سب نہ پاؤ، ماء، پانی، یعنی ایسی کنڈیشنز ہیں۔ اب ایسی کنڈیشن میں اول تو پانی اگر ہے تو بھی وضو کرنا اور طہارت کرنا، اور غسل واجب اگر واجب ہے، فرض ہے، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر پانی نہ ملے، اگر پانی بھی نہ ملے تو پھر کیا ہے، تیمم، فتیمم، تو تم سب تیمم کر لیا کرو، سعیداً طیباً، پاک مٹی سے، تو پھر تم سب پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ فمسحوا، تو پھر تم مسح کرو، پس تم سب مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے، پاک مٹی سے، اس کے ساتھ اس کو مٹی کو چھو کر اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو اس سے۔ مسح کی بھی بہت ساری تفصیل ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر موزے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی مسح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ موزے پہننے سے پہلے وضو کیا گیا ہو، اور اگر البتہ اگر واجب غسل جو ہے
وہ واجب ہے تو پھر غسل کرنا ضروری ہے، پھر موزے وغیرہ اتار کر غسل کرنا جو وہ ضروری ہے، اس کے بغیر پھر وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے مسلسل 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہ موضوع وغیرہ پہ اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، مقیم ہو، تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات تک اجازت ہے کہ وہ اگر وضو کر کے جرابیں وغیرہ پہنے گا تو اسی کے اوپر وہ مسح کر سکتا ہے وضو کرنے کے لیے۔ بہرحال تو اگر پانی اویلیبل نہیں تو پاک مٹی سے مسح کر لو۔ ما نہیں، یرید چاہتا اللہ تعالیٰ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل کہ وہ ڈالے، علیکم تم پر، من حرجن کوئی تنگی، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، ولیکن یرید لیکن وہ چاہتا ہے، اور لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہر کہ وہ پاک کرے تمہیں، ولیتم اور تاکہ وہ پوری کرے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر عطا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے تنگی نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاک کرے تمہیں۔ اب اگر پانی اویلیبل نہیں تو اگر مسح کیا ہے پاک مٹی کے ذریعے تو ایک روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے، روحانی طور پر ایک طہارت حاصل ہوتی ہے، اور روحانی طور پر انسان جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے نماز کے لیے، اور اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس طرح سے طہارت حاصل کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو یقیناً وہ پاک ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ نماز ادا کر سکے اور دوسرے فرائض جو ہیں وہ اپنے انجام دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہاری روحانی، تمہاری جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ، ظاہری پاکیزگی سب کے ساتھ ساتھ تمہاری روحانی پاکیزگی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تاکہ تم اپنے خلوص نیت سے اور مطلب آسانی کے ساتھ تم اپنی عبادات جو ہیں اللہ کی وہ کر سکو، اور تاکہ تم اس سے آگے ہے تاکہ وہ اپنی نعمت کو تم پر پوری کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو تمہیں ملا ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر بھی ادا کر سکو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور تم سب یاد کرو اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، وَمِیثَاقَہُ اور اس کے عہد کو، الذی جو کہ وَاثَقَکُم بِہ تم سے پختگی سے لیا اس کو، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی یا ہم نے مان لیا، اور اپنے اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم سے پختگی سے لیا گیا، جس میں تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ یہ وہی بات ہے جو اسی بات کی دوبارہ سے ایک دہرائی کہہ لو یا یاد دہانی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، کہ جب منافق جو ہیں وہ تروڑ مروڑ کر اپنی زبان کو مروڑ کر اس طرح سے الفاظ ادا کرتے تھے، وہ سمینا وہ عصینا کہتے تھے کہ ہم نے نافرمانی کی یا اس طرح سے کلمات، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم دیکھو انظر نہ کہہ دیا کرو، وہ عطا نہ کہہ دیا کرو۔ تو یہ اسی کی ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس وقت حکم دیا تھا اور تم سے وعدہ لیا تھا پکا کر کے کہ تم کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو اس وعدے کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ ہم نے اطاعت کی یا ہم اطاعت کریں گے، تو اس وعدے پر قائم رہو اور اللہ کے احکامات جو ہیں اس کی پاسداری کرو۔ واتقوا اللہ اور تم سب ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی، وہ سہولتیں دی، ان سہولتوں کو ان حدوں کے اندر رہ کر استفادہ کرو یا فائدہ حاصل کرو ان نعمتوں سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، خوب علیم ہے، بذات الصدور سینوں والی باتوں کو یا چھپی ہوئی باتوں کو، ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ وہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت جو ہے وہ یقیناً دل میں ہوتی ہے، اور جس کی نیت جتنی اچھی ہوگی، جتنی خالص ہوگی، اسی کے حساب سے اس کو اجر بھی ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کی نیتوں کو یا سینے میں چھپی ہوئی جو نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ آج ہم نے کچھ آیات جو پڑھی ان میں بھی کچھ اہم باتیں تھیں جو ہمیں جن کا پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اور اگر ہمارے سننے میں یا میرے کہنے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق صاحب میں تھوڑا سا آج بزی تھا، تو میری پوسٹنگ ٹریننگ سینٹر سے کہیں دوسری جگہ پہ ہوئی ہے، وہاں پہ تھوڑا سا بزی تھا، تو بیچ میں سن رہا تھا، لیکن وہ کچھ آپ نے کہا تھا کہ شفیق صاحب کو بتائیں گے کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ہاں وہ میں نے کہا تھا کہ جو عربک میں جو ہاتھ کہتے ہیں نا ید، اور اردو میں جو ہم ہاتھ کہتے ہیں، تو ٹیکنیکلی اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اردو میں جب ہم ہاتھ کہتے ہیں تو ہاتھ کا مطلب ہے یہ 5 انگلیاں اور پنجہ، یا کلائی سے اوپر کا جو حصہ ہے ہمارا وہ اس کو ہاتھ کہتے ہیں، یہ 5 انگلیاں اور پنجہ اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو عربک میں ہاتھ جو ہے، عربی میں جو ید ہے وہ کوہنیوں تک ہے یا بغلوں تک ہے، یہ مجھے تھوڑی ید الی مرافق، ید الی مرافق یعنی کہ ہاتھ مرافق یعنی کوہنی تک، کوہنی تک۔ کو کہتے ہیں کوہنی کو، کو جو عربک میں کو کہتے ہیں کوہنی کو، اور کتف کہتے ہیں کندھے کو، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ید کو کتف، ٹھیک ہے۔ رقبہ یعنی کہ آپ کی گردن، ٹھیک ہے۔ اور راس یعنی کہ آپ کا سر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور رج جو پاؤں کو، رجل یوں کر کے اس کے پورے پارٹس چلتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ تو ید کو اور کتف، ٹھیک ہے نا، کو سینٹر میں آ جاتا ہے، اور کتف جو ہے وہ آپ کا کندھا آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اللہ عالم بالصواب انشاءاللہ۔ چلو اللہ عالم بالصواب انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہرحال اس کو فردر میں دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ آپ کی اچھی تھی، مطلب اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ یہی وجہ تھی کہ وہ جب آیا نا، مطلب احادیث میں حکم اس چیز کا کہ مطلب چور جو ہے اس کا بازو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اس کی فردر ایکسپلینیشن صحابہ نے مانگی، تو ہاتھ جو ہے وہ کہاں سے کاٹا جائے؟ کیا وہ ہاتھ جو ہے وہ پنجے سے کاٹا جائے، یا کلائی سے کاٹا جائے، یا کوہنی سے کاٹا جائے، یا کہاں سے کاٹا جائے؟ تو اس سے ایک مطلب مزید انفارمیشن ملتی ہے کہ عربک میں جو ہاتھ کہتے ہیں وہ صرف یہ ہمارا جو پنجہ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بازو جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کے ڈفرنٹ کیٹیگری، جیسے ہاتھ ہم کہتے ہیں تو ہاتھ میں یہ انگلیاں ہیں، بڑی انگلی، چھوٹی انگلی، انگوٹھا، یہ تلی جسے کہتے ہیں ہم، ہتھیلی۔ تو اسی طرح سے عربک میں جو ہاتھ ہے اس کی بھی پھر آگے فردر نام ہے اس کے پارٹس کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ کہ ملنے کے عصبہ کہتے ہیں، ملنے کی انگلیاں جو ہیں عصبہ، ٹھیک ہے، عصبہ انگلیاں، ٹھیک ہے۔ اور ید کا مطلب یعنی کہ یہ پورا ہاتھ ہی ہوگا، تو ملنے کے کو تک یعنی کہ اس کا سینٹر کا جو ہے، اور کتف یعنی کہ اوپر تک آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یوں کہ اس کے پارٹس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلیں جزاکم اللہ خیرن جی۔ کسی اور کو کوئی پوائنٹ اگر ایڈ کرنا ہے اس میں تو چلیں ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں آج کے مجلس کی۔ سب سے دعا کی درخواست ہے، سب کو دعا میں یہ ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جو حیات ہیں اور جو گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص فضل و کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔